جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ اور سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو آج پھر ایک نئے ٹاپک ایک نئے خیال کے ساتھ۔ تو آج میرا ٹاپک اور خیال جو ہے وہ ہے خوف۔ خوف مطلب کہ پہلے تو خوف خدا، اور اس کے بعد ہمیں اس معاشرے کا خوف، ہمیں رشتوں کا خوف، ہمیں باتوں کا خوف، ہمیں الزامات کا خوف۔ یہ مختلف خوف جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں خوف خدا، جو ہماری زندگی میں سب سے اہم رکن ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اندر یا ہمارے ساتھ زندگی میں خوف خدا ہے تو ہمیں کسی خوف سے پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم خوف خدا دل میں رکھ کے چلتے ہیں تو ہمیں کسی بھی اور خوف کی وجہ سے ہمیں اپنی زندگی جو ہے وہ کیا نام ہے اس میں جو مسائل آتے ہیں، وہی چیزیں ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم خوف خدا کو تو بعض دفعہ پس پش ڈال دیتے ہیں، لیکن ہم اور چیزوں کے خوف سے اپنی زندگی کو بہت متاثر کر لیتے ہیں۔ مثلاً جیسے ہمیں معاشرے کا خوف کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں معاشرہ کیا کہے گا، ہم وہ کریں گے تو معاشرہ کیا کہے گا۔ ٹھیک ہے، ہمیں معاشرے کی قدروں کو کسی حد تک ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ ہمیں چلنا بھی پڑتا ہے، ان سے ہمیں سمجھوتا بھی کرنا، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں کہ اس سے آپ کی زندگی متاثر ہو جائے، یا اس سے آپ کی زندگی میں جو ہے نا وہ بہت سارے پرابلمز کریٹ ہو جائیں، یا ہمیں رشتوں کا خوف بہت زیادہ ہماری زندگی میں دخل ہوتا ہے۔ ہم رشتوں کے خوف سے اس قدر اپنے آپ کو جکڑ لیتے ہیں کہ نہیں، یہ رشتہ تو ہمارے ساتھ اگر ایسا نہ ہوا تو ہم تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ رشتوں میں اگر خوف آ جائے نا تو یقین مانیں کہ میرا خیال ہے کہ وہ رشتے کمزور تو کیا، وہ اپنا ایک قدر کھو دیتے ہیں، اپنا مقام کھو دیتے ہیں، اگر ان رشتوں میں ساتھ آپ کو خوف شامل ہو جائے تو۔ کوئی بھی رشتہ بغیر کسی خوف کے ہی اچھا اور خوبصورتی سے چل سکتا ہے، اور معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم بغیر کسی خوف کے اس معاشرے کے ساتھ چلیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ لیکن میجورٹی ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم ان دو خوف کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں بڑا آسان ہوتا ہے کسی کا دل دکھانا، کسی کو ٹیز کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، یا کہ کسی کا حق مارنا، کسی کے فرائض پورے نہ کرنا، کسی کے حقوق پورے نہ کرنا۔ یہ خوف خدا ہمارے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہم اس معاشرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اس معاشرے کا خوف، ہمارے رشتوں کا خوف ہمارے پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے نا وہ بہت ہی بے رنگ اور بہت ہی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے اور اللہ کے بعد ہمارے حضور پاک نے یا ہمارے اسلام نے ہمیں بہت چیزوں میں آسانیاں دی ہیں، آزادی دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سوچنے سمجھنے کی آزادی دی ہے، تو ہم کیوں ان بے جا خوف کی وجہ سے اپنی زندگی کو متاثر کرتے ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس قدر اس چیز میں گم ہوتے ہیں اور اس میں کہ ہمیں بالکل خوف نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں اس سے اللہ کی ذات کس قدر ناراض ہوگی، اللہ کس قدر ہم سے جو ہے وہ کیا نام ہے ناراض ہوگا۔ ہمیں یہ خوف نہیں ہوتا۔ ہمیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ فلاں کو خوش کرنے کے لیے، اس معاشرے کو خوش کرنے کے لیے بے شک کسی بندے کے جذبات کو مجروح کیا جائے، کسی بندے کی خوشیوں کو جو ہے وہ بے شک برباد کیا جائے، کسی کی زندگی کو بے شک متاثر کیا جائے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور جب ہم یہ بھول جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔
हमारे में और एक जानवर में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, क्योंकि जानवर के अंदर भी ये चीज़ें शामिल नहीं होती। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें खौफ खुदा के साथ चलना चाहिए। हमें अपने से मुंसलिक रिश्तों का, हम अपने से मुंसलिक लिंक्स का, हमारे जो करीबी लोग, उनका ख्याल रखना चाहिए। हमें अपनी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए या अपनी सोचों का या अपनी तरजीहात का इस्तेमाल करते हुए ये सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि हम ये करने से अगला जो है वो मुतासर हो रहा है, उसकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है या उसका दिल दुख रहा है उससे। किसी का दिल दुखाना, यकीन माने, इतना एक बड़ा गुनाह है, इतना एक बड़ा गुनाह है कि इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। और ये हमारे लिए सबसे आसान है कि हम किसी का दिल फ़ौरन दुखा देते हैं, बग़ैर सोचे समझे। हम ज़बान से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या ऐसे हमारा रवैया होता है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारी इस चीज़ से अगले का दिल कितना दुख जाएगा। अगले की तबीयत में या उसके मिजाज में कितनी जो है वो, क्या नाम है, इस चीज़ से जो है ना वो उसकी सोचें जो है वो आपके बारे में नेगेटिव हो जाएंगी। क्योंकि आप अगर किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, तो अगला भी आपके बारे में अच्छी सोच रखेगा, पॉजिटिव सोच रखेगा। लेकिन ऑटोमेटिकली अगर आप अगले के बारे में सोचें, पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे, तो फिर अगला भी आपके बारे में ऐसा नहीं रखेगा। और नहीं, सारी वजूहात की वजह से हम अपने रिश्तों को खोते जा रहे हैं, हम अपने ताल्लुकात को खोते जा रहे हैं। हम ये भूलते जा रहे हैं कि हमारी इस हरकत की वजह से किसी पे क्या बीत रही है। तो मेरा आज की टॉपिक और आज की चीज़ में ये है कि हमें जो चाहिए, जो हमें हमारे पे फ़र्ज़ है, वो सिर्फ़ खौफ खुदा है। यकीन माने, आप सिर्फ़ खौफ खुदा रख के ज़िंदगी गुजारें तो आपसे कामयाब ज़िंदगी किसी की नहीं हो सकती। आप एक कामयाब लाइफ गुजारेंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि आपके अंदर अगर खौफ खुदा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी सब चीज़ें पॉजिटिव होंगी। आपके अंदर नरमी आएगी, हलीमी आएगी। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, अपने लिए, दूसरों के लिए। तो चलिए ठीक है, अगर आपको मेरा टॉपिक, मेरा ख्याल अच्छा लगा तो ये है कि खौफ खुदा के साथ चलें और दूसरे खौफ जितने भी हमने पाले हुए उनको दूर कर दें, उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कुछ हासिल नहीं है हमें, यकीन माने, कुछ हासिल नहीं है सिवाय एक मनफी सोच और एक क्या कहते हैं, दिमाग में एक नेगेटिव चीज़ें रखने से कुछ भी हासिल नहीं है। तो खौफ खुदा के साथ अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बचाएं, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं। तो चलिए ठीक है, मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है, लाइक करें तो ठीक है, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।